بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت پوری کی گئی اور اپنے دادا کے پاس دفنائے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے تھے، اس وقت ان کی عمر 130 برس تھی اور 147 برس کی عمر میں بقول اہل کتاب مصر میں انتقال ہوا۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر خدا پرستی اور ملت ابراہیمی پر ثابت قدمی کی وصیت کی اور بیٹوں کے واسطے برکت کی دعا کی، اور پھر رحلت فرمائی۔ ریان کے معزز اہلکاروں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے تمام خاندان والے ایک انبوہ کثیر کنان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے اور ان کو اپنے قبرستان میں دفنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام اولاد غمگین رہتی۔ سب بھائی اور خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آخرت کی فکر رہتی، ہر وقت آخرت کو یاد کرتے اور گزشتہ بزرگوں کو یاد کرتے اور ان سے ملنے کی فکر میں رہتے۔ شب و روز یہی فکر رہتی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور بادشاہت بھی مل چکی اور دکھ درد بھی مٹ گئے، ماں باپ اور بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے: اے میرے رب، تو نے مجھ کو ملک کا ایک بڑا حصہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھ کو اسلام کی حالت میں وفات دے اور مجھ کو مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ الہی، جیسے دنیاوی نعمتیں پوری کی ہے، آخروی نعمتیں بھی پوری فرما۔ جب بھی موت آئے تو اسلام اور تیری فرمان برداری پر آئے اور میں نیک لوگوں میں اور نبیوں اور رسولوں میں ملا دیا جاؤں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے تمام کام پورے ہو گئے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ملک و مال، عزت و آبرو، خاندان، برادری اور بادشاہت سب کچھ مل گیا، تو پھر آپ علیہ السلام کو صالحین کی جماعت میں پہنچنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی نے موت نہیں طلب کی، اور یہی سب سے پہلے اس دعا کے مانگنے والے تھے۔ یقیناً ان کے دین میں موت کی دعا جائز ہوگی۔ ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے۔ مسند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی بھی کسی سختی اور ضرر سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے۔ عرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے مقصد یہ تھا کہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے اور نیکوں میں مل جاؤں۔ یہ نہیں کہ اسی وقت آپ علیہ السلام نے موت مانگی ہو، جیسا کہ یہ دعا ہماری ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اسلام پر موت دے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی مرے اسلام پر مرے اور نیکوکاروں میں ملا دیے جائے۔ اور اگر یہی مراد ہو کہ واقعی آپ علیہ السلام نے اس وقت موت مانگی ہو، تو ممکن ہے کہ اس وقت کی شریعت میں جائز ہو۔ اس شریعت میں موت مانگنی جائز نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کسی سختی کی نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی زندگی اس کی نیکیاں بڑھائے گی، اور اگر وہ برا ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت توبے کی توفیق ہو جائے، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے حیات بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ ہاں، دینی فتنوں کی وقت موت کی تمنا جائز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جب فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہو گیا اور امیر خراساں کے ساتھ بڑے بڑے معرکے پیش آئے، تو انہوں نے بھی موت کی دعا مانگی تھی: الہی، جیسے تو نے ہمیں دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہے، آخروی نعمتیں بھی عطا فرما، اور جب بھی موت آئے تو اسلام اور تیری فرمان برداری پر آئے اور ہم نیک لوگوں میں شمار ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔